بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 2، سہواً قے کرنا۔ نمبر 3، طاقت رکھنے والوں کا بیوی سے بوس و کنار کرنا۔ نمبر 4، خود بخود خون آنا، مثلا نکسیر۔ نمبر 5، زخم یا طبی معائنہ کی غرض سے تھوڑا سا خون نکالنا۔ نمبر 6، غیر مقوی انجیکشن لگانا۔ نمبر 7، سرما لگانا۔ نمبر 8، کلی کرنا۔ نمبر 9، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 10، سر پہ پانی ڈالنا۔ نمبر 11، نہانا۔ نمبر 12، ضرورتاً کھانے کا ذائقہ چکھنا، بشرطی کہ معدے میں نہ جائے۔ نمبر 13، احتلام ہو جانا۔ نمبر 14، حالت جنابت میں صبح ہو جانا۔ نمبر 15، ناک، کان اور آنکھ میں قطرے ڈالنا۔ یہ عمل رات میں کرے تو بہتر ہے۔ نمبر 16، ٹوتھ پیسٹ کرنا وغیرہ۔ روزے کے مفسدات۔ وہ امور جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بلا عذر قصداً نہ کہ بھول کر یا جبراً دن میں کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یقیناً اللہ ہی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بھول کر کھا پی لینے والے کا روزہ صحیح ہے، مگر عمدن کھانے پینے والے کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بلا عذر شرعی عمدن رمضان کے دن میں کھا پی لینا کبیرہ گناہ ہے۔ اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ ترین گناہ ہے۔ اس عمل کی وجہ سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ضروری ہے اور اس دن کی جلد از جلد قضا بھی دے۔ صحیح قول کے روشنی میں ایسے آدمی کا حکم یہ ہے کہ وہ صرف اس روزے کی قضا کرے گا جو توڑا ہے، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنا ہے۔ نمبر 2، بلا عذر بحالت روزہ قصداً جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی قضا اور کفارہ دونوں ہے۔ کفارہ، ایک غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بد نصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا تم پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تیلا لایا گیا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے کہا، میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو، حالانکہ 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ پھر جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ نمبر 3، حیض و نفاس آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا ایسا نہیں جب عورت حائضہ ہو جاتی ہے وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ رمضان کے بعد عورت کو بس روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہو جاتی تھی، بس ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بعض عورتیں روزہ رکھنے کی وجہ سے حیض روکنے والی گولی کھاتی ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف یہ گولی نقصان دہ ہے تو دوسری طرف حیض بنات آدم کی فطرت میں سے ہے، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ کہ شدید ضرورت ہو۔ اگر عورت روزے سے ہو اور دن میں کسی وقت یا مغرب سے پہلے حیض آ جائے تو روزہ فاسد ہو گیا، اور جب حیض سے دن میں پاک ہو جائے تو دن کا بقیہ حصہ بلا کائی گزارے، لیکن اس دن کی بھی قضا کرنی ہے۔ نمبر 4، قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو خود قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پر قضا نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا دے۔ نمبر 5، حالت بیداری میں شہوت سے منی خارج کرنے پر روزہ ٹوٹ جائے گا، مجزنی کرے یا بوس و کنار کرے، اس پہ قضا ہے۔ ابن حجر ہیتمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجزنی اور خود لذتی بذات خود روزہ توڑنے کا باعث ہے۔ نمبر 6، جو اشیاء کھانے پینے کے مقابل ہو ان سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، مثلا قوت والا انجیکشن لگانا۔ نمبر 7، عمدن خون کا نکالنا، مثلا حجامہ۔ بعض لوگوں کے نزدیک حجامہ ناقض روزہ نہیں ہے، دونوں قسم کی روایات ہیں، تاہم احتیاط بہتر ہے۔